اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا يحل لكم ان ترثوا النساء کرہا ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا۔ اے ایمان والو، تمہارے لیے حلال نہیں کہ زبردستی عورتوں کے مالک بن بیٹھو، اور نہ یہ جائز ہے کہ ان کو روکے رکھو تاکہ اپنے دیے ہوئے مال میں سے کچھ اصول کر لو، سوائے اس کے کہ وہ کھلی ہوئی بے حیائی کا ارتکاب کرے، اور ان کے ساتھ اچھی طرح گزر بسر کرو۔ اگر وہ تم کو نہیں بھاتی ہے تو ہو سکتا ہے کہ تم کو ایک چیز ناپسند ہو اور اللہ تعالیٰ نے اسی میں بہت سی خوبیاں رکھی ہو۔ اگر تم ایک بیوی کی جگہ دوسری بیوی لانا چاہو اور تم ان میں سے ایک کو ڈھیر سارا مال دے چکے ہو، تب بھی اس میں سے کچھ واپس نہ لو۔ کیا تم بہتان رکھ کر اور کھلا ہوا گناہ کر کے اسے واپس لے لینا چاہتے ہو؟ ناظرین کرام، اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ اسلام سے پہلے اہل عرب جن برائیوں میں مبتلا تھے اور عورتوں پر جو ظلم و جور کیا کرتے تھے، ان میں سے ایک یہ بھی تھا کہ جب کوئی عورت بیوہ ہو جاتی تو اس کا سوتیلا بیٹا اس بیوہ عورت کا مالک بن جاتا تاکہ وہ عورت کہیں اور دوسری شادی نہ کر سکے اور پوری جائیداد ہاتھ سے بھی نہ جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے حرص اور ظالمانہ طریقے کی مذمت فرمائی ہے۔ زمانہ جاہلیت کے اندر ایسا بھی ہوتا کہ جب عورت کو رکھنا منظور نہ ہوتا اور شوہر عورت کو اپنی زندگی سے آزاد بھی نہیں کرتا تاکہ عورت مہر واپس کرنے پر مجبور ہو اور شوہر عورت کی مجبوری سے فائدہ اٹھاتا، اللہ تعالیٰ نے اسی ناپاک حرکت سے یہاں منع فرمایا ہے۔ فاحشہ مبینہ یعنی کھلی ہوئی بے حیائی کی مفسرین نے دو تفسیریں بیان فرمائی ہے۔ اول یہ کہ عورت کی بدکلامی اور بدزبانی۔ اس صورت کے اندر مطلب یہ ہوگا کہ اگر عورت بدکلام اور بدزبان ہو جائے تو شوہر مہر کا کچھ حصہ واپس لے کر اسے طلاق دے دے، یہ درست ہے۔ اور دوسری تفسیر فاحشہ مبینہ کی مفسرین نے زنا سے کی ہے، یعنی عورت اگر زنا میں پکڑی جائے تو یہ بات درست ہے کہ مہر کی رقم واپس لے لیا جائے اور اسے گھر سے نکال دیا جائے، لیکن ظاہر ہے کہ یہ حکم اس زمانے کا ہے جب زنا کی سزا مقرر نہیں ہوئی تھی، لیکن چونکہ اب زنا کی سزا مقرر ہو چکی ہے، اس لیے اب زنا کی وجہ سے کسی عورت کو مہر سے محروم نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے آگے ازدواجی زندگی کو معتدل بنانے کا ایک بہترین اور ضروری نسخہ بتایا ہے، اور وہ نسخہ یہ ہے کہ اگر تمہیں تمہاری بیوی اچھی نہ لگے، پسند نہ آئے، تو صرف یہ سوچ کر اسے نبھانے کی کوشش کرو کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسی عورت کے اندر خیر اور بھلائی رکھی ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت کے اندر ارشاد فرمایا ہے کہ جب بھی کوئی مرد کسی عورت کے دام فریب میں آ کر پہلی بیوی کو چھوڑ کر دوسرا نکاح کرنا چاہتا ہے تو پہلی بیوی کو جو کچھ اس نے دیا ہے اس کو وصول کرنے کے لیے بہانے تلاشتا رہتا ہے۔ کبھی پہلی بیوی پر الزامات لگاتا ہے، کبھی لعن طعن کرتا ہے، کبھی طرح طرح کے ظلم کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی ناپاک حرکت اور غیر شریفانہ طرز عمل کی مذمت فرمائی ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے مہر کے لیے لفظ قنطار استعمال کیا ہے، اور قنطار کے معنی آتے ہیں بہت سارا مال، اسی لیے مہر کی زیادہ سے زیادہ مقدار متعین نہیں ہے۔
اگرچہ استطاعت سے زیادہ مہر کی مقدار متعین کرنا درست نہیں ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے زمانہ خلافت کے اندر مہر کی زیادہ سے زیادہ مقدار مقرر کرنی چاہی تو ایک خاتون نے اسی آیت سے استدلال کرتے ہوئے اختلاف کیا اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس سے رجوع بھی فرما لیا۔ اللہ پاک ہم سبوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔